السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت اللہ میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو حاضر۔ ناظرین، جون دا مہینہ شدید گرمی اور شدید گرمی دے نال خشک سالی دا بھی ایک سپیل چلدا پہ، اور محکمہ موسمیات نے آکھے کہ جڑا موسم دا جڑا تسلسل چلدا پہ شدید گرمی دا اے آنے والے ڈیاں دے وچ بھی جاری رہسی۔ جون دا مہینہ اور بجٹ وفاقی حکومت صوبائی حکومتاں بھی بجٹ پیش کریں دن عوام انہاں کو ہون این واسطے پریشان نہیں تھیندے کہ ہون بجٹ ہر ہفتے آ ویندے، ہر 15 دہاڑے بعد، ہر مہینے بعد یا نہیں آندا، لیکن عوام دی پریشانیاں چلدے پن۔ پیٹرولیم مصنوعات دے وچ اضافہ کہنا تھی ہونا ہائی، لیکن کل ایک غلط فہمی دی بنیاد دے اوتے وزیر خزانہ نے آکھی یہ گال کوئی بے انداز ہے، لیکن عوام کو شاید یہ لگے کہ شاید پیٹرولیم مصنوعات دے قیمتاں دے وچ اضافہ تھیندا پیا۔ پیٹرولیم دی مصنوعات دے بعد وال ہر شے مہنگی تھی ویندی، ان دی کیا وجوہات ہے، سب کو کیا سوچنا چاہیے۔ بجٹ کیویں آندا پیا، این ویلے ملتان دے وچ پاکستان ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز جاری ہے، اور ان دے نال آون والے ڈیاں دے وچ یعنی کہ اگلے مہینے ملتان دے وچ PP 217 دا ضمنی الیکشن بھی ہے۔ اگر ٹائم بچ گیا اندر اتنے بھی گال کرے سوئی نہ سارے موضوعات دے اتنے گال کرن کتے موجود ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز دے مرکزی رہنما، تجزیہ نگار، اور میں سمجھدا کہ ایک عرصے تو اپنی پارٹی دے ترجمان دے طور تے کام کرنے پن جناب عمر فاروق بھٹی صاحب تک وہ سنجی آئیں کو آدھے ہیں۔ ساری دوجی مہمان میں سمجھدا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف دا وہ اثاثہ ہیں جڑے پہلے دن تو پارٹی دے نال کھڑوتے ہیں اور بڑے سوبر انداز دے نال مختلف عہدیاں تے کام کرندے ہون او مرکزی سطح دے پہنچ گئے۔ میں خوش آمدید آدھا محترمہ آصفہ سلیم صاحبہ تاکوں۔ بھٹی صاحب، پیٹرولیم مصنوعات جڑے والے ودھن مطلب کوئی بھی دور ہوئے عوام بہرحال پریشان تھیں دن، اور ہون موجودہ حکومت نے کوئی مطلب تھوڑے جے عرصے دے وچ 60 روپے پر لیٹر دے حساب نال پیٹرول ودھا دیتے۔ عوام دے کیتے اگرچہ حکومتی اقدامات نظر آندے پن، لیکن ان دے براہ راست ثمرات نظر نہیں آندے پہ، ہر شے مہنگی تھی گئی ہے، کیا آدھے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاکر صاحب، میں مشکور ہوں PTV کا اور آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بات یہ ہے کہ کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں گورنمنٹ کی ایسی جس کو انٹرنیشنل طور پہ IMF نے جیسے ان کے معاہدے ہوئے 16 فروری کو 2022 کو کہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی کہ ہم نے یہ پرائس بڑھانے ہیں، بجلی کے بھی بڑھانے ہیں اور فیول کے بھی بڑھانے ہیں۔ اب اس کی دوسری قسط لینے کے لیے جب ہماری گورنمنٹ آئی اور ہماری گورنمنٹ نے ان کے ساتھ جا کے بات کی تو انہوں نے کہا جی دوسری قسط آپ کو اس وقت دی جائے گی جب تک آپ پچھلی گورنمنٹ کے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر منوان عمل نہیں کرتے۔ تو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے یہ بات کی تھی کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے اور کوئی ایسی مہنگائی نہیں کریں گے، لیکن وہ ایک مجبوری بن گئی ہے جس کی وجہ سے کیونکہ خزانہ خالی ہے اور ملک دیوالیہ ہونے کے در پہ کھڑا ہے، اور مخالفین جو ہیں وہ اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفالٹ کرے، اور پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، ایک ذمہ دار ملک ہے، جس کی وجہ سے یہ خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ وزارت عظمیٰ کوئی خوشی میں نہیں لی، ہمیں شوق نہیں تھا کہ ہم اس گورنمنٹ کو گرا کے ہم آئیں، لیکن ایک ایسی سچویشن بن گئی کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو چلتا کرنا پڑا، اور مشکل فیصلے کرنے کے لیے اس ملک کو بچانے کے لیے ہم نے اپنا پولیٹیکل نقصان کیا ہے۔ کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر اگر 60 روپے پیٹرول بڑھ جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بہت تلخ فیصلے ہیں جو نہ کوئی لیڈر کرنا چاہتا ہے نہ عوام برداشت کرتی ہے۔ میری کل منڈی گال تھی بھی ہائی، میں پوچھے بھی یہ وصل جڑا ہے یہ اچانک کتنا مہنگا تھی گیا، 100 روپے کلو تک پہنچ گئی جی، اور یہ بہر ویندا پہ سر حکومتی پالیسیاں حکومتی جڑی ریٹ ہے وہ کتنا ہے، ساری اتھوں دی فصل اتھے ہی رامنی چاہیے تاکہ عوام کو دا فائدہ ملے۔ دیکھو جی، پہلے ساری گورنمنٹ آئی جڑی ساری گورنمنٹ دے وچ آئی کہ ساڈے انڈیا دے نال بزنس آئی، اساں اتوں ٹماٹر آلو یہ پیاز اتوں منگویندے آسے اور اپنے جڑے اساں امپورٹ کوئی نہ کرندے آسے۔ صحیح۔ پچھلی گورنمنٹ نے جڑی اجازت دیتی ہے کہ یہ زیادہ تو زیادہ تساں باہر بھیجو، وہ باہر بھیجن ناقص پالیسیاں دی وجہ تو ہے کہ وہ کو باہر بھیج کے والا سب باہروں منگویندے ہیں۔ مطلب کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھو جی، انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی تھی ہے، اور کل بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے میٹنگ کی تھی ہے، اور ڈیلی بیسس تے پرائس کنٹرول کمیٹیاں دی میٹنگ ہو رہی ہیں کمشنر اور DC آفس دے وچ۔ اساں اندے کوشش کرندے پے ہیں کہ یہ چیزاں ویجیٹیبل ہو گئے، فروٹس ہو گئے، اور جناب یہ دالاں ہو گئیں، سب انہاں کو اساں کنٹرول کر گئے۔ تو سر دیکھ لو کہ اٹے دا جیویں میاں شہباز شریف صاحب ہیں، میں اندر پاس سے دوبارہ آنا، میں آصفہ سلیم صاحب کو پوچھتا ہوں۔ آصفہ سلیم صاحبہ، ظاہر ہے تاری حکومت ہون ختم تھی ہے، اور تاری حکومت دے وچ بھی
عوام ایک شکوہ مسلسل رہ گیا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی گی کیا سمجھتے ہو کہ یہ وجہ کی وجہ نظام ہونا چاہیے کہ عوام کو بہرحال حکومت کوئی بھی ہوئے چونکہ تساں ایک بڑی باریک نظر رکھیں دیو عوام دے مسائل دیتے ہو کیڑا ہے ایسا فارمولہ یا کیا ہونا چاہیے کہ عوام کو ریلیف ملتا رہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گی شاکر بھائی. آپ نے جو سوال کیا مہنگائی کے بارے میں، مہنگائی آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ابھی 2 سال پہلے ہم نے بہت مشکل وقت گزارا ہے کرونا کا. صرف ہم نے نہیں، پوری دنیا نے اس کو فیس کیا ہے. اس وجہ سے جو مہنگائی ہے وہ ایک عالمی ایشو بن چکا تھا. صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہوئی تھی، پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی تھی. امریکہ جیسے ملک میں بھی مہنگائی پوری دنیا میں بہت زیادہ لہر رہی ویلے. تو اس سارے سینیریو میں دیکھا جائے تو ہماری پالیسی بہت اچھی رہی، جسے دنیا نے بھی مانا کہ ہمارے اس پرائم منسٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سارے معاملات ہینڈل کیے. اور ان 2 سالوں میں جو لاس ہوا ہے اس کو ظاہر ہے آہستہ آہستہ کور کرنا تھا اور کر رہے تھے. اور خان صاحب ریلیف بھی دے رہے تھے، جیسے پیٹرول پہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ خان صاحب نے ریلیف دیا ہوا تھا عوام کو، بجلی پہ تھا. لیکن وہ ان بارے تو یہ آخیا ویندے کہ انہوں کو جڑے ویلے پتہ لگ گیا کہ تحریک عدم اعتماد آندی پئی اور کامیاب تھیندی پئی، انہوں نے آمن والے حکومت کیتے بارودی سرنگ بچھا چھوڑی. کیا آدھی ہوندی ہوتے؟ دیکھیں نا جی، اب اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو اگر کوئی وہ پازیٹیو اقدامات کر کے گئے ہیں عوام کے لیے یا کیے انہوں نے، تو اس کو اس طرح نیگیٹیوٹی سے دیکھا جاتا ہے اور پھر سارے الزام بھی ان پہ لگا دیے جاتے ہیں. تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی وجہ سے کر کے گئے؟ دیکھیں کرونا کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ جو ملکی حالات بنے ہوئے تھے ان سے بڑی خوش. اچھا ایک میں معاملہ تھی سی حال کہ انٹرنیشنل سطح دے اوتے آئل اور پیٹرولیم مصنوعات بہت مہنگے ہیں اور تارے ملک کے سستے ہیں. ایک کیڑا فارمولہ ہے؟ سبسڈی دے رہے تھے نا خان صاحب عوام کے لیے. بٹی صاحب تساں کیا آدھے ہو کہ یہ جڑی گال میڈم نے آکھی ہے کہ اساں عوام کو مختلف مصنوعات دے اوتے مختلف شیاں دے اوتے سبسڈی دیندے پیا سے، ان دے خزانے دے اوتے اور نظام دے اوتے کیا اثرات مرتب تھے؟ دیکھو سر، انہوں نے کوئی انٹرنیشنل بزنس تو کیتا کوئی نہیں پاکستان دا کہ انٹرنیشنل کہیں دنیا نال انہوں نے کوئی بزنس ریلیشن رکھی ہوئے تو انہوں نے پاکستان دی کوئی ایسی چیزاں ہون جڑی غیر ضروری ہون اور دنیا دے وچ ان دی ضرورت ہوئے انہوں نے ایکسپورٹ کیتی ہوئے. انہوں نے اوہ چیزاں اوہ گندم جڑی ہے انہوں نے افغانستان کو مفت دے دیتی اور اوہ گندم سر اپنا بھٹی صاحب تھی یہ میں چھوٹی جی گال کہ پاکستان دی ہسٹری دے وچ سب تو زیادہ برآمدات دا ریکارڈ ہے وہ عمران خان دی حکومت قائم تھے. جی اگوں چلو جی مطلب ہے کہ اتھوں سب تو زیادہ زر مبادلہ وہ گال کرندا پیا نا میں جناب برک بھی وہ گال کرندا پیا کہ انہوں نے ایکسپورٹ جڑیاں چیزاں نہ کرن لیان او کیتے ہیں. ایکسپورٹ تسا کرو ساڈے ملک دے وچ ساکو ڈالر چاہیے، فارن کرنسی ساکو بہت ضروری ہے، لیکن وہ چیزاں نہ کرو نا کہ گندم تسا افغانستان کو مفت دے دو اور ور تسا برازیل تو گندم منگواؤ اور وہ گندم اتھاں گننا ہو اتھاں جناب تواڈے زلفی بخاری جیں او پچھو تسا گن کے 3000 روپیہ من اتھاں تسا 1400 روپیہ کلو من تسا لوگاں کو دیو. این طریقے نال خزانہ خالی ایویں تھے کہ خزانے دے وچ جیندا بھی ہاتھ پہ انہیں اپنا پورا ہاتھ پہ تے میڈیسن دے وچ تسا دے گنو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. 500 گنا انہوں نے اضافہ کیتے. پیٹرول دے وچ دیکھو کہ 62 روپے جڑا اضافہ تھے ادویات دے وچ انہیں کو کمی دے امکانات ہیں ہون. دیکھو جی نواں بجٹ آندا پہ انشاءاللہ تعالی حالی تے پہلے ایکو اکانومی سٹیبل کرو نا یہ سٹیبل تھی ویسی تے انشاءاللہ گھٹ تھیسن بالکل تھیسن اور او کمپنیاں دوجیاں لانچ تھیسن. کوئی بزنس انٹرنیشنل وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب انٹرنیشنل لوگوں نال بھی رابطے چن انشاءاللہ جیویں یہ تھی سی انشاءاللہ ان دے وچ پوری گورنمنٹ دی کوشش ہے. ساکو کوئی گورنمنٹ دا شوق نہیں گورنمنٹ کرن دا، ساکو یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے اور الحمدللہ ساری گورنمنٹ جیویں آئی ہے پہلی ڈیمانڈ تو گن کے ہون تک میاں محمد شہباز شریف دا کام ہے کہ عوام کو سستی چیزیں مہیا کرنا. کل بھی کابینہ دا اجلاس تھے پنجاب کابینہ دا تھے ان دے وچ ہن گھی چینی آٹا دالیں الحمدللہ اے سستے ریٹاں دے مل سن. جڑی دال عمران خان دے دور دے وچ چھولے دی دال 240 روپے آئی ہن تو کو ہر دکان تو 142 روپے 152 روپے اویل ہے. آٹا جڑا ہے وہ 85 روپے کو کراس کر گیا ہی ہن الحمدللہ. بٹی صاحب گھیو بہت مہنگا تھی جی گھیو این وجہ تو مہنگا تھی کہ سر پام آئل جڑا ہے وہ سارے ملک وچ پیدا ہی نہیں تھیندا پیا. پام آئل ساکو امپورٹ کرنا پوندے جلے اسے امپورٹ کرنے امپورٹ ڈالر تھیندے. ڈالر جڑا 105 روپے تے آئی اور ڈالر 200 تو کراس کر گئے. ہن 200 تو کراس کرنے والے ڈالر واسطے اسا پام آئل انٹرنیشنل مارکیٹ وچ منگوے سوں لامالا وہ تو مہنگا تھی ہونے. اون دی مہنگائی کو کنٹرول کرنے واسطے گورنمنٹ سوچیں دی. اچھا میڈم جو حکومت نے مختلف اقدامات کیتے توانائی بچاون کیتے خزانے دے وچوں مطلب خرچہ نہ تھی انہاں اقدامات کو تساں کیویں دے دیو؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ
मैं कुछ बातों का जवाब भी देना चाहूँगी कि आप भी मानते हैं खान साहब ने ऐसे ऐसे इकदाम किए, खान साहब के दौर में ऐसे ऐसे काम हुए जो पिछले 10-10, 15-15 सालों से पाकिस्तान में हो ही नहीं रहे थे। आपके सामने कई मुल्कों की एयरलाइंस का यहाँ पे ख़त्म हो गया था आना, बहुत सारी एयरलाइंस ने अपना बिजनेस दोबारा शुरू किया, अपनी एयरलाइंस बहाल की। आप क्रिकेट मैचेस को देख लें, इंटरनेशनल टीम्स ने आना छोड़ दिया था, कितने सालों के बाद अब इंटरनेशनल लेवल की टीमें, और अलल ऐलान, ये कोई एहसान लगाने की कोशिश ना करे कि जी यूं हुआ तो हुआ, अलल ऐलान जो आया वो कह के आया कि इमरान खान की वजह से मुल्की हालात इतने स्टेबल हुए हैं। उससे पहले आए रोज़ बम धमाके, आए रोज़ कत्ल और गारत होता था, बहुत कंट्रोल हुआ इस चीज़ पे, सब मानते हैं। बिजली का आप देख लें, जैसे ही खान साहब की गवर्नमेंट आई लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, 3.5 साल लोड शेडिंग नहीं हुई। और जिस दिन से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई पहले दिन से लोड शेडिंग। ये साफ फरमा रहे हैं कि जी हमें कोई शौक नहीं है, पहले दिन से शहबाज शरीफ साहब जिस दिन से आए हैं ना, उनका पहला काम है अपने केसेस ख़त्म करना, उनका पूरा फोकस है अपने। मुझे बताएं, इतनी मुजरिम काबीना भी किसी की होती है? 32 में से 24 वज़रा जो हैं वो ज़मानतों पे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਦੇ ਪਿਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮੁਮਾਲਿਕ ਨੇ PIA को बैन कर छोड़ा। इन रवैये के बारे क्या आदि हो? देखिए जी, PIA, मैं तो समझती हूँ कि PIA का इससे पहले पट्टा बैठा हुआ था, लोग बयान के बाद मजीद खत्म थी क्या PIA? नहीं, हमें तो नहीं लगता, हम तो देख रहे हैं इसको PIA को लोगों ने सफ़र भी दोबारा शुरू किया है, उसके हालात भी बेहतर हो गए, क्योंकि प्राइवेट जो हमारे इसकी नून लीग के वज़रा थे और उन लोगों की प्राइवेट जो एयरलाइंस थी उसकी इजारादारी के लिए PIA को एक प्लानिंग के तहत बर्बाद किया गया। नहीं मतलब अगर सपोज तुहारी गल को एक लम्हे कि ऐसा वड्डा करूँ, लेकिन सबको नज़र ही आंदा पिया कि गुलाम सरवर खान दे बयान के बाद पूरी दुनिया के PIA की सुबकी थी और PIA की परवाज़ा बंद कर छुट्टा गया। मैं याद आ पाया हूँ, ये भी तो देखो ना, ये भी तो एक रवैया है ना तुहारी हुकूमत का। बट इस मतलब ओपोजिशन ने ज़ाहिर है वो तनकीद करनी है, तुस हुण हुकूमत दे विच हो, ऐसे किहड़े इकदाम थीमने चाहिए हैं कि आवाम को रिलीफ मिले? देखो जी, साड़ी गवर्नमेंट अलहमदुलिल्लाह पहले रीत तो गिन के अज तक ही दे उत्ते रात की कोशिश करेंदे पे कि आवाम को रिलीफ। मैडम आदे पे कि साढ़े दौर लोड शेडिंग खत्म हो गई, इन्हों के दौर के 27 कारखाने इन्होंने बंद करके रखे, ना उन्होंने को इन्होंने फ्यूल दिता, ना उन्होंने को कोयला दिता, ना उन्होंने को कोई शै दी। लेकिन बिजली तो मौजूद है। बिजली किवें मौजूद है सर? 2 साल दे विच इन्होंने जड़ा कोरोना आया, कोरोना दे विच तुसीं देखो कि इन्होंने मार्केटां बंद कर दित्तियां, इन्होंने लोगों को घरों तो निकलन बिजनेस करन तो बंद कर दिता है। वो जिल्ले बिजनेस बंद हो सी, ऑफिस बंद हो सन, जिल्ले तुहाडे जनाब कोई बिजनेस ना चल सी तो बिजली तो उतनी लोड शेडिंग घटती सी। जिल्ले तुसा फ्री हो वैसो तुसा पूरे मुल्क दे विच बिजनेस जिल्ले बिजनेस दा पाइया चलदा ना, उहले जरूरत होंदी इस चीज़ दी। इन्होंने वो किया, इन्होंने दे गुलाम सरवर खान ने PIA का बेड़ा गर्क किया, पूरी दुनिया दे विच बैन हो गया। और उन्हें हुण देखो कि उन्हें इहो जे वजीर इन्होंने रखे हैं जेडे आदन जी मेरा दिल करेंदे कि मैं बम बद के वन्ना और पूरी कबीना को उड़ा देवां। इन्हां दे वो वजीर हैं जेडे बम बद के ते कबीना उड़ाउणा चाहते हैं। जेडे इन्हां दे MNA जेडे कराची च बैठ के आदन कि इमरान खान दा वाल डिंगा थिया तां सब पाकिस्तान तबाह कर दे सुन। इमरान खान साहब आदन के पाकिस्तान दे 3 हिस्से थी वे सन। इमरान खान आदे दी फौज जेड़ी है, अगर फौज ने मुदाखलत ना की, होश दे नाखन ना कीते तो फौज तबाह थी वे सी। यानी कि ये सिर्फ अपनी जात दी हुकूमत इन्होंने की है। इन्हां दा कोई इंटरस्ट है नहीं पाकिस्तान दे नाल, इन्हां दा कोई इंटरस्ट है नहीं पॉलिटिक्स दे नाल, इन्हां दा कोई इंटरस्ट है नहीं आवाम दे नाल। अगर इमरान खान है तो ठीक है, अगर इमरान खान की तारीफ करें तो जेड़ा बंदा बहुत अच्छा है, अगर इमरान खान की तनकीद करें तो सब तो गंदा बंदा है और सब तो गंदी पार्टी है। ओए तोए दी जी रवश है जेडे पाकिस्तान को इन्हें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की थी इमरान खान साहब ने, और पूरी दुनिया दे दी पई है। इमरान खान ने केड़ा ऐसा कारनामा किया है कि अमरीका उनका मुखालिफ थी के साथ। अमरीका दे विच या तो उन्हें कोई ऐसा एटम बम बनाया होवे जेड़ा पहले ऐसा ना बनाया ही अमरीकन उन्हें आख्या ना मन्या होवे, वो जनाब बिला वजह ही एक इशू खड़ा करके जी अमरीका मेरा मुखालिफ हो गए। वो इतना कादे बंदे का वो अपना कादिता दिखाना चाहते कि मैं इंटरनेशनल दुनिया का सब तो एक वैध लीडर हाँ कि जिन्हें नाल अमरीका टसल की खड़े। झूठ तो झूठ
ایّا کا نعبد و ایّا کا نستعین پڑھ دیں اگو صراط المستقیم کا نہیں پڑھے کیا نہیں عمران خان نے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ بھی دکھا. اس طرف تو کبھی عمران خان گیا نہیں. عمران خان نے جو کیا ہے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے, ہماری قوم کو بدتمیز بد کلام بنا دیا ہے, پاکستان کو بدتمیزستان بنا دیا ہے, پاکستان کو عوام کو لڑانے کے چکروں میں اتنی مہنگائی ہونے کے بعد اتنی مہنگائی ہو میں گئی. ای گال دوتے آندا میڈم تساں ایک ماں بھی ہو خاتون بھی ہو پی ٹی آئی دوتے الزام ہے کہ انہاں دا جڑا ورکر ہے اندر وچ برداشت کوئی نہیں, ٹالرنس کوئی نہیں, اور وہ فلیئر اپ تھی ویندے اور بہت زیادہ اساں سوشل میڈیا تے بھی رہندے ہیں. یہ ذمہ داری کیندی بنتی ہے کہ کم از کم سیاسی اختلافات دا جواب سیاست دے ذریعے دیتا ونجے, نہ کہ ان دی جواب وچ کوئی بدتمیزی یا کوئی مندا یا کوئی لوز ٹاک تھی ہونی چاہیے. این رویے دے بارے کیا دیو؟ دیکھیں شاکر بھائی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب جس کے گھر پہ اگر آپ چور آ جائے آپ کے رات کو گھر میں ملک کو آپ کے گھر کو لوٹے تو آپ اس کے لیے پھول تو نہیں جھڑیں گے. ہمارا ورکر ہے جب اس کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے, ہمارا لیڈر ہے, ابھی بھائی صاحب نے اتنی باتیں کر دیں, ان لوگوں کو یہ ماننا چاہیے کہ وہ واقعی انٹرنیشنل لیول کا لیڈر ہے اور اس کو دنیا مانتی ہے. اس کو کوئی نہیں جانتا, دنیا مانتی ہے اس کو. ان کے صرف ان کے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. صرف نکمے لوگ جانتے ہیں. بھائی جی آپ کی بات چپ کر کے سنیے, آپ میری بات چپ کر کے سنیں. انہاں دی گال سن رہے ہو نا, انٹرنیشنل لیول کا لیڈر ہے, اس کو دنیا مانتی ہے, دنیا میں اس کی کتابیں جاتی ہیں, دنیا کی کتابوں میں چھپا ہوا آتا ہے کہ مسلم دنیا کا اس لیول کا اس نمبر کا لیڈر ہے. یہ سب ایسے ہی ہو جاتا ہے. جبکہ ہمارے نواز شریف صاحب کا جو کرپٹ ترین لوگوں میں پرائم منسٹرز میں نام آیا ہوا ہے دوسرے کے تیسرے نمبر پہ, وہ کیا ہے؟ ایک بندہ ہمیں بتائے ہمارا لیڈر مخلص ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم کیسے کرپشن کو چپ کر کے برداشت کریں؟ ابھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں ہمارے لیڈر کے بارے میں, ان کا لیڈر جو پہلے دن سے آتے ہی کہتا ہے کہ بھکاری جو ہیں وہ چوزرز نہیں ہوتے, بیگرز آر ناٹ چوزرز. یہ کیا تھا؟ پہلے دن سے آپ آ کے لیٹ گئے امریکہ کے آگے کہ ہم بھیک منگے ہیں, ہمیں بھیک دو. جس ملک میں گیا آپ نے دیکھا کیا اس کے استقبال ہوئے ہیں. اچھا استقبال تو یاد آیا میڈم, اے عمران خان نے لانگ مارچ دا اعلان کیتا پر اچانک ختم کر چھوڑیا. ان دے نال کارکناں دے مورال دے اوتے تساں کیا دیو, ڈاؤن تھے یا اتھے ہی کھڑوتے؟ کیونکہ یہ بھی تو ظاہر ہے تمہارے لیڈر دا فیصلہ ہے نا. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کارکنان وہاں اپنے لیڈر کی کال پہ گئے, ہم لوگوں نے شیلنگ برداشت کی ان لوگوں کی. مجھے بتائیں کہ اتنی شیلنگ, عام شہری تھے, بچے تھے, میں نے خود لٹرلی وہاں دیکھا عورتیں پراموں میں بچے لے کے آئی ہوئی تھیں. کیا آپ لوگوں کو ان کی پولیس کو جن کو انہوں نے آرڈر دیے ہوئے تھے دہشت گردی کے, ان کو یہ نظر نہیں آیا؟ ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے وہاں کچھ بھی نہیں کیا. ہم لوگ پرامن احتجاج کے لیے گئے تھے اور ہم آخر تک پرامن رہے ہیں. اور خان صاحب کے وہاں آنے کے بعد اس کو کینسل کرنے کی ان کا جو فیصلہ چینج ہوا, وہاں دھرنا نہ دیا گیا, اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں ماحول ایسا بنا دیا گیا تھا جان بوجھ کے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کارکنوں پہ بلا رکے جو ہے نا آپ 14 گھنٹے شیلنگ کرتے رہیں, تو اس کے بعد وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تحمل آئی گئی درختوں کو ایک قابل مذمت گل ہے. تساں تے پلانٹیشن اور ٹری پلانٹیشن دا تہاڈا ایک منشور دے وچ آئی اور تساں ان دے اپوزٹ کام کیتا. اچھا جی پروگرام دا چونکہ ویلا بہوں گھٹ ہے, سارے موضوعات تے گفتگو بھی کرنی ہے. ضمنی الیکشن ملتان, لودھراں, لیا, مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان, اور ایک پاسے ایسا دے پیاس ہے کہ تساں قومی اسمبلی دے وچ کہہ نہیں ویندے پہ, لیکن ضمنی الیکشن دے وچ تساں ہر جا دے اپنے امیدوار کھڑے کریندے پہ. یہ کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں جی ہم یہاں پہ کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں دے. جس طرح کی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے حمزہ شہباز صاحب کی, منحرف ارکان وہ ہو گئے, نااہل ہو گئے. اور جس طرح آپ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح سے گورنر کو ہٹایا گیا, جس طرح سے اقدامات کیے گئے, یہ کوئی آئینی اقدامات نہیں تھے. ہم اگر ٹھیک ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ اگر آیا ہے, ہمارے لیڈر کا فیصلہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ لڑیں گے, ہم یہ جگہ خالی نہیں چھوڑیں گے اور ہم ان کو دکھائیں گے کہ عوام کی طاقت اب بھی ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. پٹی صاحب ضمنی الیکشن سر دوتے آ گئے اور پوری دنیا دی نظراں ہونی دے الیکشن دوتے ہیں, کیونکہ اگر یہ الیکشن نون لیگ کامیاب کر گھندی ہے تو ول پنجاب حکومت کامیابی دے نال مزید کام کرے سی, اور اگر خدا نہ خاصا کوئی نتائج ان دے برعکس آندن. لیکن ایک معاملہ یہ تھے کہ جڑے پی ٹی آئی دے لوگ ہیں وہ مطلب انہوں کو تساں نون لیگ دا ٹکٹ دے چھوڑے, یہ کیا کام ہے؟ یہ کام یہ سر کہ انہاں لوگوں نے اپنی قیادت تو ناراض تھی کہ قیادت دی نا اہلی دی وجہ تو نا لیکی دی وجہ تو انہوں نے ساکو ووٹ دیتے. انہوں کو سزا یہ ملی ہے کہ تسا ووٹ اپنی ذاتی رائے دے مطابق تسا پاکستان اور قوم دی خاطر تسا ووٹ کیوں دیتے, تسا ساکو ووٹ ساڈے آکھے دے چلو آ. جبکہ پی ٹی آئی دا کوئی امیدوار ہی کہنا پنجاب دے وچ
तुस देखो कि PTI का उम्मीदवार जड़ा है वो परवेज इलाई आई और परवेज इलाई को एक वोट पे PTI की हैसियत ये रह गई है कि PTI का एक वोट पे और एक वोट के बाद वो आदन जी असा वजीर आला बनवा उन तो बाद इन्होंने गवर्नर के आईनी अख्तियारात दे विच मुदाखलत की प्रेजिडेंट के काम देखो कि प्रेजिडेंट ने पूरे एक महीना एक लटकाए रखे उन्हें आइन और कानून नाल खिलवाड़ किया इन्होंने कौमी असैम्बली खिलवाड़ किया सर मेरा सवाल ये है कि ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ MPs ਹਨ वो MPA डी नोटिफाई हो गए डी नोटिफाई वो अपनी आजादाना राय रखदे होया उन्होंने वोट देवन की वजह तो डी नोटिफाई थे और जिले वो डी नोटिफाई थी गए तो उन्होंने को सजा मिली है साकू वोट देवन की ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਟੈਨਿਓਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਵੇਂ ਕਰੇ ਸਨ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਾਪ ਮਖਦੂਮ ਸ਼ਾਹ महमूद कुरैशी साहब ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ को खड़ा कर ਦਿੱਤੇ ये आदन जी मारूसी सियासत है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की क्या इन्हों की मारूसी सियासत नहीं ये अपने बेटे को हर जगह से लड़े पे कौमी असैम्बली इन्होंने असीफा दे चुके इतना इलैक्शन लड़ते पे कौमी असैम्बली ये दसो मारूसी सियासत की गल तुसां करदे पियो जी मैं सोचदा पिया हम कि PP 217 ਦੇ ਵਿੱਚ नून लीग का टिकट जिहड़ा है उमर फारूक भट्टी को मिल सी कारकुन को बड़ा एक्टिव है जी कारकुन किथां गया सर कारकुन उहे खड़े थी कारकुन को कोई इतराज नहीं देखो क्या एक बंदे ने साढ़े ते एहसान किए और वो बंदा साड़ी वजह तो डी नोटिफाई थी गए हुंदी सीट आई साढ़े अपने उम्मीदवार भी हैं अस अपने उम्मीदवारों को उन्होंने को अगला इलैक्शन आसी 2023 का उहदे इंशाअल्लाह ताला दुध का दुध पानी का पानी हो सी अगर ये कंटिन्यू करेंदे ये बंदा जितेंदे ये साडा उम्मीदवार इंशाअल्लाह पूरे पंजाब विचों जिते सन और जीत के जिले असैम्बली च वेसन वल अगले इलैक्शन दे विच साडे जिहड़े कारकुन उन्हां को इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं जगह अच्छा मैडम तुहानू पुछना चाहसां कि इमरान खान दा हर तकरीर दे विच तुसां देखनो पब्लिकली है असैम्बली दे फ्लोर दे उत्ते मारूसी सियासत दे उत्ते बड़ा क्रिटिसाइज किया गया परवेज़ खटक असद कैसर शाह महमूद इहो जी बेशुमार मिसालां हैं और ताज़ा तीर हुण मुल्तान दे विच क्या जरूरी ना है कि इतना तुसां कोई तहरीक इंसाफ दे एक्टिव कारकुन को या रहनुमा को टिकट दे देंदे या ताकू टिकट मिल वेंदा चलो भट्टी साहब दे नाल ताकू मिल वेंदा तुसां शायद मेरा अच्छा मुकाबला करेंदे क्या आदि होगी सारी सूरत हाल जो होते देखिए जी मारूसी सियासत की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं हम लोग मारूसी सियासत के खिलाफ खान साहब ने बिल्कुल हमेशा कहा है उन्होंने यूँ हमेशा आके भी ये दो खानदाना दे गुलाम खानदानी गुलाम हैं जरदारी लेकिन कुछ सीटों में गिनती के अगर 3 4 5 इस तरह के लोग हैं तो वो बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ दे विच होने बहुत ज़्यादा फैल गए नहीं देखें वर्कर यहाँ वर्कर को पूछा जाता है वर्कर को ओब्लाइज किया जाता है आपके सामने हमारे पिछले इलेक्शन में NA की और PP की कई सीटों पे वर्कर्स को खड़ा किया गया बाज़ जगह ऐसी अब देखें आप ये अगर इस हल्के की बात करते हैं तो मुझे बताएं कि सलमान नईम बेदरेख पैसे का इस्तेमाल करता है वो इलेक्शन कमीशन नोटिस गिन सकते हैं उनके साथ है ठीक है हमें वर्कर्स को कोई और हम वर्कर्स ये समझते हैं कि देखें जहाँ ज़रूरत होती है वर्कर की हम उसकी फेवर भी करते हैं और वर्कर खुद आगे भी आता है डिमांड भी करता है हमारे वर्कर को अपना हक लेना आता है लेकिन हम यहाँ समझते हैं कि यहाँ ज़रूरी था कि एक इस तरह की पर्सनैलिटी आए जो उसके सामने जम के मुकाबला कर अच्छा लेकिन ये भी तो देखो ना कि जेड़े वे तुसां याद हो कि लोटाइज्म के खिलाफ PTI का बड़ा स्टांस होंदे मुजफ्फरगढ़ दे विच हुण पीएस पार्टी दे मरकजी रहनुमावां ने PTI ज्वाइन कर दी है और यकीनी तौर पर उत्ते हुण PTI दे प्लेटफार्म तो लड़सन वल वो जिहड़ा उहदा मतलब स्टांस है वो वल कित्थां वेसी मतलब है कि जड़ा नून लीग को छोड़ के तारिक को लावे वो लोटा को नहीं लेकिन तारिक को छोड़ के जड़ा नून लीग के चावे पीएस पार्टी चावे वो लोटा है ये क्या फार्मूला है देखें जी हम उन लोगों को लोटा इसलिए कह रहे थे कि वो हमने बड़े अरसे बाद एक दोबारा वो छांगा मांगा वाली सियासत देखी कि लोगों को अपनी तरफ किया गया पैसे के ज़ोर पे और उसके बाद उनको सिंध हाउस में रख लिया गया एक तरह से कैद कर लिया गया ये हमने सुना था अपने बचपन में छांगा मांगा दी गाल तू याद आया असा रात देते पे आज से आमिर डोगर दा टेलीविजन ते इंटरव्यू वो भी बड़ी कोई मानी खेज़ और मुबहम और वाजे गुफ्तगू करेंदे रहे कि साकू फोन आंदे हैं असा वोट पा देंदे आसे सारे को बंदे घट होंदे हैं असा साकू फोन आंदा ही वो भी तो इहो कुछ ही है ना जी पूरा तरह टेन्योर दा उहदे उत्ते उन्होंने जायजा कीता आमिर डोगर तुहाडे MN देखिए बाय चांस मैं उस प्रोग्राम को देख नहीं सकी मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसमें क्या कल प्रोग्राम में क्या बट साहब क्या देते हो कि PP 217 दे विच अजन ज़ाहिर है बहु दिहाड़े पैन 17 जुलाई को है इलैक्शन क्या नज़र आंदा पे कि जिमें मुल्तान का PTI का जलसा बहुत वड्डा था कि उनको देख के शायद जैन कुरैशी आया कि इतना बहुत ज़्यादा वोट बैंक है
क्या ਸਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹਨ ਜਲਸੇ ਤੇ ਇਹ ਜਲਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਡ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੇਡ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਤੋਂ ਖਵਾਤੀਨ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾਕ ਚਲੋ ਸਾਊਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਸੁਣੋ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਮੈਲਚੀ ਤੋਂ ਵਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਡੀਜੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤੋਂ ਰਾਜਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਬਣ ਸੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਪੀਪੀ 217 ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਖਤਸਰਨ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਈ ਸੀਟ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਲਾਇਲ ਥੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਾਇਲ ਕਿਆ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਕੂ ਇਹ ਸੀਟ ਗਿਣ ਕੇ ਇਹ ਸੀਟ जीत के देवनी है अलहमदुल्ला कल डॉक्यूमेंट जमा करावन गए हैं साढ़े सारे MNA MPA टिकट होल्डर सारे मौजूद हैं सब लोग उत्थे मौजूद हैं थैंक यू वेरी मच उमर फारूक भट्टी साहब मोहतरमा आसफा सलीम साहब तशरीफ गिनना है मुख्तलिफ मौजूदात और खास तौर पर हालात हाजरा और PP 217 के उत्ते तफसील नाल गाल मुहाड़ की साढ़े अज के प्रोग्राम का वेला मुकदब है अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो इजाज़त दे सो सोने अल्लाह के हवाले।